الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، یہ آیت سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے اور اس کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ حرام غذاؤں کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار جانور حرام کر دیا گیا ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، والمنخنقہ اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، والموقوذہ اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، والمتردیہ اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، والنطیحہ اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، وما ذبح علی النصب اور وہ جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، خنزیر کے گوشت کا ذکر فرمایا ہے، خون کا ذکر فرمایا ہے، اور ان جانوروں کا کہ جن کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا جن کو بتوں کی قربان گاہ پہ ذبح کیا گیا ہو، ان سب کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ حلال اور حرام سے متعلق، ان حلال اور حرام غذاؤں سے متعلق کچھ اہم امور کے اوپر اور کچھ اہم نکات کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، اور خاص طور سے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں سے ہم سب کو آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم نے جا بجا حلال غذا کو حاصل کرنے اور حلال غذاؤں کو کھانے کی تاکید بھی فرمائی ہے اور اس کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حلال غذاؤں کے بارے میں ایک تو ساری انسانیت کو خطاب فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں، زمین میں جو حلال و طیب چیزیں ہیں وہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو خاص ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو الگ سے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو حکم فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال بجا لاؤ، نیک اعمال کرو۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ غذا کے ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کا بڑا گہرا تعلق حلال غذا کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب جسم کے اندر حلال اور طیب پاکیزہ غذا جاتی ہے، اس جسم سے بہترین نیک اعمال کا وجود ہوتا ہے، اور وہ جسم عبادت کے اندر استعمال ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہوتا ہے، اور جس جسم میں حرام غذا جاتی ہے وہ جسم حرام غذا سے جو جسم پلتا ہے، اس جسم کی رغبت اور اس جسم کا
عبادت کی طرف آنا، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آنا ایک تو مشکل بھی ہوتا ہے، اور دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حلال حرام غذاؤں سے بچنے کی تاکید فرماتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو آدمی اگر حرام غذا استعمال کرتا ہے اور حرام غذا سے یا حرام مال سے جو گوشت جو جسم پرورش پاتا ہے تو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جو آدمی جس کا کھانا پینا اور جس کا پہننا وہ حرام کا ہو تو اس آدمی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس آدمی کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ حرام کا لقمہ کھانے کے بعد عبادات اور دعاؤں میں تاثیر نہیں رہتی، بلکہ اللہ کے ہاں وہ مقبول بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ بات کہ اس کی غذا مکمل طور پر حلال ہو، اور غذا کا حلال ہونا وہ دو طرح سے ہوتا ہے، خوب یاد رکھیے۔ غذا کا حلال ہونا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ غذا کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ حلال ہو، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی تجارت کی ہے، اگر آپ نے جو چیز حاصل کی ہے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ جیسے جو اللہ تعالیٰ نے طریقے حلال کے دیے ہیں، جیسے جائز طریقے سے تجارت کرنا، جائز کمائی کرنا، اسی طرح سے کوئی آپ کو گفٹ کرے، ہدیہ کرے اور خوشی کے ساتھ آپ کو ملتا ہے تو یہ بھی حلال ہے۔ تو یہ ایک تو حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہو، اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ جو چیز ہے بذات خود وہ چیز بھی وہ غذا بھی حلال ہو۔ لہذا اگر کوئی آدمی جائز اور حلال غذا کو حاصل کرنے کے لیے حرام طریقہ کمائی کا اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پہ سود کی آمدنی، سود کے ذریعے سے کمائی کرتا ہے اور اس کمائی سے جا کر بکرے کا حلال گوشت خرید لیتا ہے، تو وہ گوشت بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جو آمدنی تھی، جو اس گوشت کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ اس کا حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی حلال کی کمائی اور حلال کے پیسوں سے جا کر کوئی حرام گوشت خرید لیتا ہے تو وہ گوشت بھی اس کے لیے حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو جائے گا، باوجود کہ اس کی اپنی کمائی حلال کی تھی۔ لہذا حلال غذا کو حاصل کرنے کے لیے دو شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے بنیادی طور پر۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ غذا اپنی ذات میں حلال ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اور ذریعہ اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ اور ذریعہ بھی حلال ذریعہ ہو۔ ایک بات یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی، لہٰذا ہم سب کو حلال غذاؤں کی طرف اور حلال غذا کو حاصل کرنے کے لیے خوب محنت مشقت کرنی چاہیے۔ اب خاص طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر ظاہر ہے کہ ہم کھانا پینا بھی دوسرے مہینوں کی بنسبت ذرا کچھ مختلف نوعیت کا کر لیتے ہیں اور کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس اہتمام کے اندر یہ دیکھنا چاہیے خاص طور پہ کہ ہماری غذاؤں کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو کہ جو چیز شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر ایسی ہو جس سے ہم کو بچنا چاہیے یا جس کے حلال ہونے میں شک اور شبہ ہو۔ لہذا اپنی غذاؤں کو حرام سے اور شبہ والی چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اب حلال غذائیں کون سی ہیں اور حرام غذائیں کون سی ہیں، اس پر تو تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن اس نشست کے اندر بڑی مختصراً آپ حضرات کے سامنے کچھ اصولی باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے بنیادی طور پر ہمارے پاس جو بھی غذائیں ہوتی ہیں ان کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، ان کے کچھ مآخذ ہوتے ہیں، کچھ سورسز ہوتے ہیں جہاں سے وہ غذائیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ غذاؤں کی ایک سورس ہوتی ہے جس کو ہم حیوانات کہتے ہیں، اینیمل بیسڈ غذائیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے گوشت ہے، چربی ہے،
اسی طرح سے اگر کوئی تیل ہمارے پاس ہے اور وہ چربی سے نکلا ہے تو اس کا جو ماخذ ہے ظاہر ہے کہ وہ حیوان ہے، کوئی جانور ہے، کوئی فیٹ ہے، آئس کریم میں یا دوسری چیزوں کے اندر فیٹ استعمال ہوتا ہے، اور وہ فیٹ اگر حیوانی ہے یعنی وہ جانوروں سے نکلا ہے تو وہ جانوروں کا حصہ ہے۔ تو ہماری غذاؤں کے اندر ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جو حیوانات سے نکلتا ہے اور حیوانات سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر حیوانات میں دو قسمیں ہیں، ایک قسم کے حیوان وہ ہیں جو کہ خشکی پہ رہتے ہیں، اور دوسری قسم کے حیوان وہ ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں جیسے مچھلیاں وغیرہ۔ تو اب تو ایک تو ہو گئی وہ چیزیں کہ جو حیوانات سے نکلتی ہیں۔ تو آپ جب بھی کوئی چیز خریدیں گے، جب بھی کوئی چیز غذا آپ استعمال کریں گے تو آپ کی غذا کا تعلق یا تو اس چیز سے ہوگا کہ جو کسی حیوان سے حاصل کی گئی ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ چیزیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور نباتات کی کیٹیگری میں آتی ہیں، نباتات کی فہرست میں آتی ہیں، اور جیسا کہ تمام سبزیاں ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں اور ڈرائی فروٹ ہیں، اور جس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں ان کو ہم نباتات کہتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز وہ ہے کہ جس کو ہم نباتات اور حیوانات کے علاوہ تیسری قسم کہتے ہیں، جس کے اندر جمادات آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ مثال کے طور پہ معدنیات ہیں، زمین سے نمک نکلتا ہے، معدنیات ہیں، معدنیات میں سے ہے، اور زمین سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں، سمندروں سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں، تو جو کہ جامد ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ حیوان نہیں ہوتے، زندہ چیز نہیں ہوتی، لیونگ کوئی آرگینزم نہیں ہوتا، تو وہ جمادات کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو تیسری چیز ہو گئی جمادات۔ اور اسی کے ذیل میں آپ سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں باقاعدہ مختلف کیمیکلز کے ذریعے تیار کی جاتی ہیں یا اس کے اندر کچھ پروسیس کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہیں، جس کو ہم آج کی زبان میں سنتھیٹک کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہیں کہ جو حیوان اور نباتات کے علاوہ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں نباتات کی ہوں یعنی ایگرو بیسڈ ہوں، زمین سے اگنے والی ہوں، یا وہ زمین سے نکلنے والی ہوں، یا وہ سنتھیٹک ہوں، میں بات کر رہا ہوں حیوانات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں شریعت مطہرہ کا اصول بڑا آسان ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں ایسی چیزیں بنیادی طور پہ حلال ہیں، بنیادی طور پہ حلال ہیں، لیکن اس کے اندر 3 شرطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر نشہ نہ ہو، اس کے اندر نشہ نہ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی بھنگ ہے یا افیون ہے یا اس طرح کی چیز ہے تو وہ اگتی ہے زمین سے، پودے سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر نشہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے فروٹ ہے اور انگور ہے، کھجور ہے، جو کہ حلال ہے لیکن اور زمین سے اگتا ہے، لیکن اس کو جب تھوڑا سا رکھ دیا جائے اس کے شیرے کو اور اس سے شراب بن جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر نشہ نہ ہو، اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ مہلک نہ ہو، یعنی انسانی جان کے لیے انسانی جان کو ہلاک کرنے والی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ زہر ہے، اسپرٹ ہے، تو وہ انسانی جان کو ختم کرنے والی چیز ہے، تو ایسی چیزیں تیزاب ہے، وہ حلال نہیں ہوتی۔ وہ جو انسانی جان کو ختم کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں یا وہ نشہ آور ہوتی ہیں، چاہے وہ زمین سے اگے، وہ حلال نہیں ہوتی، اور یا پھر وہ سنتھیٹک ہوں، کیمیکل وغیرہ سے یا پیٹرولیم کی مصنوعات سے کسی بھی طرح سے بنائی گئی ہوں، تو اس کے اندر کوئی ایسا پروسیس کیا گیا ہو سائنٹیفک، تو وہ چیزیں بھی اگر وہ نشہ ہے اس کے اندر یا وہ مہلک ہیں تو وہ چیزیں حلال نہیں ہوا کرتی۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اگر اس کو پروسیس کیا گیا ہے اور اس کو کسی پروسیس میں شامل کیا گیا ہے تو اس پروسیس کے دوران اس کے اندر کسی حرام چیز کی آمیزش بھی نہ ہوئی ہو۔ تو بنیادی طور پہ جو چیزیں نباتات کی فہرست میں ہیں یا وہ چیزیں جمادات کی فہرست میں ہیں،
تو ان کے لیے آپ کو 3 شرائط کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ نمبر 1 کہ وہ نشہ آور نہ ہو، نمبر 2 وہ مہلک نہ ہو، اور نمبر 3 ان کے پروسیس کے دوران، ان کے بنانے کے دوران اس کے اندر کسی حرام چیز کی آمیزش نہ کی گئی ہو۔ تو ایسی تمام چیزیں یہ جن کے اندر اگر یہ 3 باتیں پائی جا رہی ہیں اور یہ 3 شرائط پائی جا رہی ہیں تو نشہ نہیں ہے، مہلک نہیں ہے اور کوئی حرام چیز نہیں ملائی گئی، تو پھر دنیا کی تمام نباتات اور جمادات والی چیزیں وہ ہمارے لیے حلال ہوں گی۔ یہ بڑا واضح اصول ہے اور بڑا آسان اصول ہے۔ نمبر 1، لہذا گندم، آٹا، اگر آپ کوئی بسکٹ لیتے ہیں اس کے اندر گندم لکھی ہوئی ہے تو گندم حلال ہے، آٹا لکھا ہوا ہے اس کے اندر تو آٹا حلال ہے، اور اسی طرح سے مکئی کا استعمال ہوا ہے تو مکئی حلال ہے، زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں تو حلال ہیں، اور چینی کا استعمال ہے اور چینی حلال ہے، سوائے اس کے کہ اس کے پروسیس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل، کوئی ایسی چیز استعمال ہوئی ہو کہ جو حرام ہو یا جو ناجائز ہو، تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے، ورنہ حلال رہتی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں حیوانات کے اندر۔ دوسری یعنی تیسری چیز وہ ہے کہ جو ایسے تمام اجزاء، ایسے تمام غذائیں جو کہ حیوانات سے حاصل ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم انڈے استعمال کرتے ہیں، ہم گوشت استعمال کرتے ہیں، چربی استعمال کرتے ہیں، تیل استعمال کرتے ہیں، ہم جیلیٹن استعمال کرتے ہیں، اور یہ ساری جانور کی ہڈی اور کھال سے بنتی ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں جانوروں سے آتی ہیں اس کے اندر اصول یہ سمجھ لیجئے کہ جانور 2 قسم کے ہیں، ایک جانور وہ ہیں جو خشکی پہ ہوتے ہیں اور ایک جانور وہ ہیں جو سمندر میں ہوتے ہیں۔ تو جو جانور سمندر میں ہیں تو فقہ حنفی کی روح سے ان میں سے صرف مچھلی حلال ہے، باقی اس کے علاوہ تمام جانور حرام ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسی چیز جو سمندری مخلوق سے بنائی گئی ہو، تو مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں کیکڑے سے بنتی ہیں اور بہت ساری چیزیں اور مختلف ذرائع سے سمندری مخلوقات سے بنائی جاتی ہیں، تو وہ اگر مچھلی ہے تو مچھلی تو حلال ہے، مچھلی کے علاوہ جتنی چیزوں سے بنائی جاتی ہیں تو وہ فقہ حنفی کی روح سے وہ حلال نہیں ہوں گی۔ باقی فقہا کے نزدیک اس کے اندر کچھ گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن ہم ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ سمندری حیوانات کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیے کہ جو خشکی کے جو حیوانات ہوتے ہیں، دیکھیں خشکی کے حیوانات میں پھر ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے۔ خشکی کے حیوانات میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو حیوانات وہ ہیں جس کو بالکل ہم حشرات الارض کہتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، زمین پہ چلنے والے، رینگنے والے، اور سانپ، بچھو اور چھپکلیاں، لال بیگ اور بہت سارے ہزاروں قسم کے۔ شریعت مطہرہ میں یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیزیں خبائث میں آتی ہیں، یہ چیزیں گندی چیزیں ہیں، ایسی تمام چیزیں حلال نہیں ہیں۔ لہذا جو اگر کسی غذا میں اور یا پھر بہت ساری دوائیوں میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں، لیکن میں بنیادی طور پہ غذا کی بات کر رہا ہوں، دوائیوں کے حکام میں تھوڑا سا فرق بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی غذا میں حشرات الارض میں سے کوئی چیزیں استعمال کی گئی ہیں تو وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک جزو ترکیبی ہے جس کو E120 کہا جاتا ہے، اور E120 یہ ایک رنگ ہوتا ہے جو سرخ رنگ کا سرخ ہوتا ہے، اور یہ ایک کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے جس کو کوچنیل کہتے ہیں۔ تو کوچنیل کے کیڑے سے جو رنگ حاصل کیا جاتا ہے تو ہمارے حضرات اہل علم اور اہل افتاء کے نزدیک وہ چونکہ ایک کیڑا ہے اور کیڑے سے حاصل شدہ رنگ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں، اس کے جائز ہونے کے بارے میں ہمارے یہاں کا فتویٰ نہیں جاتا، بلکہ اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بہت ساری تفصیلی تحقیق اور بحثیں ہیں، میں اس تفصیل میں اس مختصر سی نشست میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہوں کہ جو حشرات الارض سے جو چیزیں نکلتی ہیں یا جو غذائیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ غذائیں بھی حلال نہیں ہوا کرتی۔ نمبر 1۔ اچھا، جانوروں میں دوسری قسم وہ جانور ہوتے ہیں کہ جو زمین پہ چلتے ہیں، جیسا کہ اس کے اندر حلال جانور بھی ہیں، اس کے اندر حرام جانور بھی ہیں، جیسے گائیں، بکری، بھیڑ، دمبا، اونٹ، یہ ساری چیزیں چوپائے ہیں۔ اسی طرح سے کتا، بلی
اور پھر درندے جتنے شامل ہیں اس کے اندر وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو شریعت نے اس میں جو اصول بتلائے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں کچھ جانوروں کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جو جانور حرام ہیں، درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، نوکیلے دانتوں والے ہیں، پنجوں والے ہیں، مختلف ان کی کیٹیگریز ہیں، تو یہ سارے جانور جو حرام ہیں، اسی طرح جو جانور اڑنے والے ہیں اس کے اندر بھی کچھ جانور حرام ہیں اور کچھ جانور حلال ہیں۔ تو جو جانور حرام ہیں اگر ان سے بھی کوئی چیز بن رہی ہے تو ہمیں ان سے بھی احتیاط کرنی ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اسی کے اندر خنزیر بھی آ گیا، اور اسی کے اندر یعنی خنزیر کے تمام اجزاء آ گئے کہ اس کے تمام اجزاء کا استعمال، اس کے کسی بھی جز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ایک موٹی سی مثال میں دوں گا، ایک بڑا اہم جز ہے اس وقت دنیا کے اندر جو کہ جیلیٹن کا ہوتا ہے، اور جیلیٹن وہ چیز ہے جو جیلی کے اندر استعمال ہوتی ہے، بہت ساری اگرچہ اس کے متبادل بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جتنے کیپسول بنتے ہیں وہ جیلیٹن سے بنتے ہیں، اور بہت ساری جو بچوں کی کھانے کی یہ پف ہوتی ہے اور مختلف نرم ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نرماہٹ بھی ان کی رہتی ہے اور ان کا ایک جسم بھی برقرار رہتا ہے، بہتا نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں جیلیٹن سے بنتی ہیں، اور آپ اگر اس کے اندر دیکھیں گے تو جیلیٹن اس کے اندر لکھا ہوا آئے گا اس کے ریپر کے اندر۔ تو جیلیٹن جو بنتی ہے وہ بنیادی طور پہ جانور کی ہڈی یا اس کی کھال سے بنتی ہے، اور دنیا کے اندر ایک تحقیق کے مطابق تقریباً جو 50% جو جیلیٹن بنائی جاتی ہے وہ جیلیٹن سور کی کھال یا اس کے گوشت سے بنائی جاتی ہے، اس کی ہڈی سے بنائی جاتی ہے، کھال یا اس کی ہڈی سے۔ تو اس کے ماخذ یعنی اس کے سورس میں سور شامل ہوتا ہے، خنزیر شامل ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے اور خنزیر حرام ہے، اور خنزیر نجس العین ہے، اس کی کوئی بھی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ان جانوروں کے اندر یعنی آپ کے پاس اگر کوئی ایسی غذا ہو کہ جو حیوان سے حاصل کی گئی ہو، اور حیوان بھی وہ کہ جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی ہم کو احتیاط کرنی ہے۔ یہ وہ حیوانات ہو گئے۔ اچھا، اب آخری درجے میں خشکی کے وہ حیوانات آ جاتے ہیں کہ جن کو شریعت نے حلال فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ گائیں، بیل، بکرا، دمبا اور اونٹ وغیرہ۔ اچھا، تو ان سے جو چیزیں بنتی ہیں، ان سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ان کے حلال ہونے کی بھی دو شرطیں ہیں۔ ان کے حلال ہونے کی بھی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، شرعی طریقے کے مطابق اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ تو مثال کے طور پہ اگر ایک گائے کا گوشت آپ کھا رہے ہیں، یا گائے کے جسم سے نکلنے والی چربی کا استعمال کر رہے ہیں، یا گائے کے بچھڑے کے معدے سے جو ایک رینٹ نکلتا ہے اور اس رینٹ کے ذریعے پنیر بنایا جاتا ہے، تو آپ اس پنیر کا استعمال کر رہے ہیں، تو جناب عالی اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جانور جو گائیں ہیں وہ بنیادی طور پہ تو حلال جانور ہے، لیکن اس کو شریعت کے مطابق حلال طریقے سے اللہ کے نام کے اوپر ذبح بھی کیا گیا ہو۔ چنانچہ اگر گائیں تو حلال تھی لیکن اس کو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا، یا اس کو اللہ کا نام تو لیا گیا لیکن اس کی رگیں صحیح طرح نہیں کاٹی گئیں جو شریعت میں جس کی ریکوائرمنٹ ہے، جس کا تقاضا ہے، تو چونکہ یہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں ہوگا، اس لیے وہ گائیں حلال نہیں ہوئی۔ جب وہ گائیں حلال نہیں ہوئی تو اس کا گوشت، اس کی چربی، اس کے اجزاء ہمارے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ لہٰذا آپ کو جب آپ کے سامنے کوئی ایسی غذا آئے جس میں حیوانات سے کوئی چیز حاصل کی گئی ہو، اس کے گوشت یا اس کی چربی یا اس کا تیل وغیرہ مختلف چیزیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جانور حلال بھی ہو، اور نمبر 2 اس جانور کو حلال طریقے سے ذبح بھی کیا گیا ہو، تب جا کے ہم اس چیز کو استعمال کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم کو پتہ کیسے چلے گا، کیونکہ ہم تو بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم تو یہ نہیں معلوم کر رہے ہوتے کہ اس ریپر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس لیبل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے جانور کون سا تھا، حلال تھا یا حرام تھا، اور پھر اس کو کس طرح سے ذبح کیا گیا۔ تو اس بارے میں سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پہ ہم کو
اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت یہ دی ہوئی ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو اسلامی ملک میں یعنی ایسے ملک میں جہاں پہ مسلمان بڑی تعداد میں موجود ہوں اور وہ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح بھی کرتے ہوں اور حلال بھی کرتے ہوں جانوروں کو، اور وہی گوشت استعمال ہوتا ہو، تو یہاں پر بننے والی چیزوں میں تو ہم کو اس بات کا ایک گمان غالب ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو غذا جو حاصل کی گئی ہے یہ حلال جانور سے حاصل کی گئی ہوگی اور حلال طریقے سے ذبح کر کے حاصل کی گئی ہوگی، لہذا ایسی جگہوں پہ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کا لوکل گوشت استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ چونکہ الحمدللہ حلال کا ہی رواج ہے اور حلال کا رواج ہی زیادہ ہے، تو اس لیے آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب علی یہ گوشت جو ہے وہ گائے کا ہے یا بکرے کا ہے یا وہ نعوذ باللہ کسی خنزیر کا ہے یا کتے کا ہے، اور اگر وہ گائے کا ہے تو اس گائے کو کس نے ذبح کیا تھا، تو آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہوگی اسلامی ملک کے اندر۔ لیکن اگر آپ ہانگ کانگ میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کو لازمی طور پہ گوشت خریدنے سے پہلے اور یا گوشت سے بنی ہوئی کوئی چیز یا چربی سے بنی ہوئی کوئی چیز آپ کو خریدنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جانور حلال تھا یا نہیں اور اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ پروڈکٹ اٹھائیں گے اس پروڈکٹ کے وقت تو آپ خریدتے وقت تو آپ اس چیز کو معلوم نہیں کر سکتے، تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ حلال سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی وہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنی مصنوعات کی حلال سرٹیفیکیشن لیتی ہیں، کسی ایسی کمپنی کو، کسی ایسے ادارے کو آن بورڈ کرتے ہیں کہ جو حلال کو چیک کرتے ہیں اور حلال کی اسٹیمپ لگاتے ہیں، گویا کہ حلال کی تصدیق کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے ہم نے اس کے نظام کا جائزہ لے کر اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ حلال طریقے سے بنائی گئی ہے۔ تو اگر کسی پروڈکٹ کے اوپر حلال کی کسی مستند ادارے کی طرف سے اسٹیمپ ہو، یاد رکھیے گا بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر صرف حلال لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ امریکہ سے آ رہی ہیں یا وہ چائنا سے آ رہی ہیں، اس کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے، لیکن وہ حلال کسی ادارے کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اس بنانے والی فیکٹری کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس حلال کے لکھے ہوئے ہونے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو کسی مستند ادارے کا حلال لکھا ہوا اسٹیمپ چاہیے تاکہ آپ اس کے اوپر اعتماد کر سکیں۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں اور ان چیزوں کے اوپر میں نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر ہم نے اس بات کو دیکھا کہ جو بھی چیزیں غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے حلال ہونے کی اہمیت کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ غذاؤں کے حلال یا حرام ہونے کا جو اصول ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کے اندر وہ جانور ہے جو گر کے مر جائے، جھٹکے سے مر جائے، اور جس کو چوٹ لگا کے مار دیا گیا ہو، جس کو کسی جانور نے سینگ سے مار دیا ہو، یہ بہت ساری صورتیں ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ تمام وہ صورتیں ہیں کہ وہ جانور شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، اس کے بغیر ہی مر گیا ہے۔ تو جو میں نے شرط ذکر کی ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اور وہ جانور بھی حلال ہو، تو اس میں یہ تمام چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ البتہ اس کے اندر کچھ باتیں یہ ہیں کہ جو حلال جانور ہے اس کے بھی کچھ اجزاء حرام ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ہیں، جیسے آج کل ایک بہت بڑی لوگوں کے اندر غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے ای نمبرز کے حوالے سے، اسی طرح سے جو MSG ہوتا ہے مونوسوڈیم گلوٹامیٹ، اور اسی طرح سے اور مختلف چیزیں جو ہماری یہاں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی نشست میں ان بنیادی باتوں کو سنیے اور سمجھیے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ہم اپنی غذاؤں کو حلال بنا سکیں اور اپنی عبادات کو محفوظ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی اور حلال غذاؤں کو حاصل کرنے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔